اللہ تعالیٰ نے خلق آدم یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر بھی فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم خلقناکم ثم صورناکم وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، ہم نے تم کو پیدا کیا اور بہترین صورت دی، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر ہم نے تمام فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سبوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ یہ واقعہ بارہا آپ نے سنا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا کیا، ایک ترتیب ہے اس میں۔ زمین کی مختلف جگہوں کی مٹی اٹھائی گئی، ہر جگہ کی مٹی اٹھائی گئی اور گوندھا گیا، اور اس کو جنتی پانی سے گوندا گیا، اور پھر اس کو جو شکل دی وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے۔ انسان کی جو شکل ہے وہ کسی اور کو نہیں دی گئی ہے۔ اچھا ایک بات میں آپ کو بہت نقطے کی بتاؤں، یہ جو شکل ہے نا ہماری، آپ کی، میری، سارے انسانوں کی، دوزخیوں کو جب ڈالا جائے گا دوزخ میں، اس شکل کے ساتھ نہیں ڈالا جائے گا۔ یہ شکل اللہ کو پسند ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، اس شکل کے ساتھ کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ جہنمی کی شکل ہی الگ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمی کی شکل کہ اگر وہ بیٹھ جائے، مکہ اور مدینے کے درمیان جو مسافت ہے وہ پوری گھیر لے گا، یعنی 450 کلومیٹر کا چوڑا ہوگا۔ 425 کلومیٹر مکہ اور مدینے کے درمیان ہے۔ حضور فرماتے ہیں ایک جہنمی اتنا چوڑا ہوگا، اتنا بڑا اونچا ہوگا۔ عذاب بھی تو چکنا ہے، یہ چھوٹے جسم کو کیا عذاب ہو، بڑا بنایا جائے گا اور اس کو عذاب چکھایا جائے گا۔ اس کے کانوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ایک ایک پہاڑ کے برابر تو ایک کان ہوں گے اس کے۔ شکل بہت الگ ہوگی دوزخ میں جانے کی۔ اب ایک بہت نفیس بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں، کیا ہی عمدہ بات کہی مفسرین نے کہ آخر اس شکل میں کیوں نہیں ڈالا جا رہا ہے۔ فرمایا گیا اس لیے کہ اللہ کے محبوب کی بھی یہی شکل ہے، اور اللہ اپنے محبوب کے مثل شکل کو دوزخ میں ڈالنا نہیں چاہتا، شکل بدل دی جائے گی۔ لیکن میرے عزیزو ایک بات خلقت آدم کو ذکر کرنا ہے تو یہاں ایک چھوٹی سی بات ایولیوشن کے متعلق بھی عرض کر دوں۔ ڈاروینزم آپ کو پتہ ہے، ایک سائنٹسٹ ہے جس نے ایک تھیوری لوگوں کے سامنے پیش کی، اور کچھ انت بھگت ہیں آنکھ بند کر کے یقین کرتے ہیں کہ ہم بندر کے بچے ہیں۔ ہاں ترقی کرتے کرتے اب یہ انسان ہو گئے، اور اس پر ان کا ایسا یقین ہے کہ پہلے جو تھے بندر تھے، اور بندر سے پیدا ہو کر کے، یہ پڑھا ہوگا نا اپنے سائنس میں، تاریخ میں، ہسٹری میں کہیں تو پڑھا ہوگا، ڈاروین کا نظریہ۔ ڈاروین کتنے سال پرانا ہے، لیکن اس کے نظریے کو آج پوری دنیا میں پھیلا دیا گیا۔ یہ اور بات ہے کہ اس کا نظریہ ابھی باطل بھی قرار دیا بعض لوگوں نے، اس کو انکار بھی کر دیا گیا ہے۔ امریکہ کے بڑے بڑے سینئر اداروں کے اندر اس نظریے کو باطل بھی قرار دیا جا رہا ہے، لیکن آج ہمارے ملک میں بھی اور کئی جگہوں پر اس پر لوگ جمے ہوئے ہیں کہ نہیں بندر کی اولاد ہے۔ پہلی بات تو جواب یہ ہے کہ الحمدللہ ہم آدم کی اولاد ہیں۔ ہم کس کی اولاد ہیں؟ آدم علیہ السلام کی۔ بندر والوں کو میں کہتا ہوں، پوچھتا ہوں کہ ایک بار ایولیوشن ہوا، یعنی بندر تھا ان کا دادا، اور اولاد جو ہے بڑھتے 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 انسانوں کی طرح ہو گئی، تو یہ پروسیس کنٹینیو کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ یعنی ایک ہی بار بندر سے انسان پیدا ہو گیا، اب انسان سے گھوڑا کیوں نہیں پیدا ہو رہا ہے؟ اب انسان سے کوئی کتا بھی ہو جائے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس تھیوری کو انہوں نے آج تک پیش نہیں کیا، وہ بھی بغیر دیکھے اس پر یقین کرتے ہیں۔ یہ بات میں آپ کو اس لیے عرض کر رہا ہوں، بڑے تمطراق سے کچھ ایتھیسٹ بھی اس طرح کے سوالات کرتے ہیں، ملحد لوگ، ناستک لوگ، جن کو دین دھرم سے کوئی تعلق نہیں، لیکن سائنس ان کا خدا ہے، سائنس کی ہر بات کو مانتے ہیں۔ سائنس نے ان کو کہا ہے، یا ایک سائنٹسٹ نے کہا ہے کہ بندر کی تھے پہلے تمہارے پروج، اور بڑھتے بڑھتے پھر یہ انسان کی شکل ہو گئی، دم غائب ہو گئی، یا پھر جیسے جیسے یہ ترقی یافتہ بندر ہے ان کے نظریے کے مطابق۔ نہ انہوں نے یہ ہوتے ہوئے دیکھا، ایولیوشن ہوتے ہوئے دیکھا ہے، بندر سے یہ
ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن کسی کی بات مان رہے ہیں۔ ان ظالموں سے میں یہ پوچھتا ہوں، تم بھی آنکھ بند کر کے ایک سائنسدان کی بات کو مان لیتے ہو اور پھر ہم سے پوچھتے ہو کہ جنت اور دوزخ کہاں ہے اور اللہ کہاں ہے؟ ہم نے بھی محمد الرسول اللہ کی بات آنکھ بند کر کے تسلیم کی۔ فرق کیا ہے؟ ہمارے اوپر وہ یہ بلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے، مسلمانوں نے کچھ دیکھا نہیں، جنت دیکھا نہیں، دوزخ دیکھا نہیں، لیکن مان رہے ہیں۔ تم نے کون سے تمہارے پروجوں کو دیکھا کہ بندر تھے؟ نہیں دیکھا، لیکن مان رہے ہیں۔ بہت سارے نظریے ایسے ہیں۔ ابھی آپ سے میں سوال کرتا ہوں، دنیا اسکوائر ہے یا گول ہے؟ پرتھوی، زمین گول ہے؟ سب مانتے ہیں۔ کون کون جا کر دیکھا ہے؟ دیکھا کوئی نہیں ہے، لیکن مان رہے ہیں۔ جنہوں نے دیکھا وہ سائنسدان لوگ ہیں، یا انہوں نے سیٹلائٹ کے ذریعے سے مشاہدہ کیا اور دنیا کو یہ بتایا کہ زمین راؤنڈ ہے، گول ہے۔ اب اس کی بات پر یقین ہے، اس کے آلے پر، اس کی مشین پر یقین ہے، باقی پریکٹیکلی دیکھنے کے لیے ابھی کچھ ہے نہیں ہمارے پاس، کہاں جا کر کے دیکھیں گے کہ راؤنڈ ہے کہ اسکوائر ہے، کیسی ہے، لیکن مان رہے ہیں آپ۔ فرق اتنا ہی ہے، وہ ظالم بھی آنکھ بند کر کے مانتے ہیں سائنس کی بات کو، لیکن الحمدللہ ہم اس محمد الرسول اللہ کی بات کو جب مانتے ہیں جو اللہ کا سب سے محبوب نبی ہے، اور ایسی خبریں اس رسول نے ہمیں دی ہیں جو 1400 سال کے بعد وقوع پذیر ہو رہی ہیں، تو کیوں ہم رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتوں کو یقین نہ کریں؟ میرے عزیزو، بہت ساری باتیں ہیں، میں یہاں پر آپ کو رک کر کے اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ بندر کی اولاد ہونا کبھی یہ ثابت نہیں کر سکتے۔ ہم نے کسی سے پوچھا تھا تو کہتے ہیں ہڈیاں فلاں فلاں دونوں سیم دکھتی ہیں اس لیے۔ ارے مینڈک کی بھی سیم دکھتی ہیں، آپ دیکھیں۔ اور آپریشن کے لیے اکثر جو پریکٹس کے لیے میڈیکل لیب وغیرہ میں مینڈک کو استعمال کیا جاتا ہے، چوہے کو استعمال کیا جاتا ہے، تو کیا صرف 2 پیر ہو جانا، 2 ہاتھ ہو جانا، یا پھر ریڑھ کی ہڈی ہونا یہ سیم ہونے کی علامت ہے؟ نہیں، بلکہ انسان ہی ہے، انسان ہی سے پیدا ہوا ہے، اور اس سے بھی انسان ہی پیدا ہوگا، اس سے بھی انسان ہی پیدا ہوگا۔ آپ اگر وہ تھیوری مانتے ہیں، ایوولوشن کی تھیوری جو کہتے ہیں کہ پہلے کچھ تھا، ابھی کچھ اور ہے، اور بعد میں کچھ اور ہو جائے گا، اس کو ہم نہیں مانتے۔ یہ اسلامی نظریہ نہیں ہے، یہ اسلامی نظریہ نہیں ہے۔ اب سنیے، آدم علیہ السلام کی پیدائش، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے پورا جسم بنایا، اور جب وہ جسم بن گیا تو اس پر بارش برسائی گئی، اور پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ایسے اس کو پکا کر دیا جیسے مٹکا بجتا ہے، ٹک 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 کی آواز، اس طرح آواز آتی تھی پورے پتلے سے، بجنے والی مٹی جس کو کہا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر اس میں روح ڈالنے کا وقت آیا تو روح ڈال دی گئی، لیکن روایات میں یہ ملتا ہے کہ روح نکل کر باہر آ گئی۔ روح چونکہ ایک نور ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اس کے بعد روح سے پوچھا گیا تو روح نے کہا اندر اندھیرا بہت ہے جسم کے اندر، تو پھر رب ذوالجلال نے آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور محمدی کو رکھا، اپنے رسول کے نور کو رکھا، پھر روح ڈالی گئی، روح قرار پائی۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو چھینک آئی، اور پہلا جملہ ان کی زبان سے نکلا الحمدللہ۔ سب سے پہلا جملہ زبان سے کیا نکلا؟ الحمدللہ۔ دیکھو اللہ کے کلام قرآن کی ابتدا بھی کہاں سے ہو رہی ہے؟ کہاں سے ہے؟ الحمدللہ۔ یہ الحمدللہ کا بہت بڑا مقام ہے، آپ اندازہ نہیں کر سکیں گے۔ اللہ نے اپنے کلام کی ابتدا الحمد سے کی۔ انسان کی زبان کا پہلا کلمہ بھی کہاں سے ہوا ہے؟ الحمدللہ۔ آپ کی نمازیں بھی جو شروع ہوتی ہیں الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں۔ اب آپ کو میں یہ بات بھی بتا دوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر دعائیں بھی جو آپ کو سکھائی ہیں نا، وہ سب الحمدللہ سے اکثر ہے۔ کھانے کے بعد جو دعا کرنا ہے کیا ہے؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا۔ سو کر کے اٹھنے کے بعد بھی آپ کو دعا کرنا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ ارے رفع حاجت سے باہر آئیں گے استنجا سے تو دعا کرنا ہے آپ کو الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔
کپڑے پہننے کے وقت دعا ہے، ہر جگہ الحمدللہ کا ذکر سب سے زیادہ ہے۔ آدم علیہ السلام جب روح کے ساتھ کھڑے ہوئے، ایک حسین و جمیل صورت تھی آدم علیہ السلام، بہت خوبصورت تھے۔ فرشتے دیکھنے کے لیے آنے لگے، جگہ پورا مجمع لگ گیا فرشتوں کا کہ ایک نئی مخلوق بنی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا اس کو میں زمین میں اپنا نائب بناؤں گا، اپنا خلیفہ۔ اور انسان اللہ کا خلیفہ ہے، اللہ کا خلیفہ ہے۔ کوئی پیر صاحب خلافت نہیں بھی دیے تو چلے گا، آپ فخر سے کہو کہ میں اللہ کا خلیفہ ہوں۔ اللہ کا خلیفہ نائب ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے احکام زمین میں نافذ کر رہا ہے، اللہ کی حکومت زمین میں قائم کر رہا ہے، وہ اللہ کا خلیفہ ہے۔ تو اب آپ کو میں بتاؤں، آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے یہ فرمایا کہ میں خلیفہ بناؤں گا، تو فرشتوں نے یوں کہا کہ مولا کیوں تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا کہ زمین میں جانے کے بعد انسان قتل و غارت کرے گا، فساد مچائے گا، خون ریزیاں کرے گا۔ فرشتوں کو کیسے معلوم تھا کہ یہ جانے کے بعد یہ سب ہونے والا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں اس لیے کہ انسانوں سے پہلے اس زمین پر اللہ نے جنات کو بھیجا تھا۔ جنات پورے آباد تھے اور انہوں نے بہت قتل و غارت کیا، فساد مچایا، تو پھر ان کو اس زمین سے بھگا کر کے جزیروں میں، آئیلینڈ کی طرف بھیج دیا گیا، جنگلوں کی طرف، جزیروں کی طرف ان کو بھیج دیا گیا کہ زمین خالی کرو اللہ کی۔ پھر یہ نئی مخلوق انسان کو اتارا گیا۔ پھر بھی کہیں کہیں سے چھوٹ کر کے جنات آ جاتے ہیں، لیکن ان کا مقام یہ نہیں ہے زمین۔ اور جن کو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے گھر میں آئے، اس کی آنگھ میں آئے، اس کی آنگھ میں آئے، مجھے تو 90% نہیں آنے والے دکھتے ہیں، 10% ہو جاتے ہیں۔ جنات کا آنا ہے، ایسے واقعات ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ جنات کو کوئی اور کام دھندہ نہیں ہے کہ خالی وہ انسانوں کے اوپر چڑھتے رہیں گے، ایسا نہیں، ان کے بھی کام ہیں، ان کے بھی ہاں اسلام ہے، کفر ہے، ان کے ہاں معاش ہے، بہت سارے معاملات ہیں، جیسے ہمارے ہاں ہیں ویسے ان کے ہاں بھی ہیں۔ ابھی جیسے میں آپ کو بتاؤں، آپ میں سے بھائی سب بیزی ہیں، کچھ بزنس میں ہے، کوئی جاب میں ہے، کوئی ہے، میں آپ کو کہوں جاؤ کسی جن پہ جا کے چڑھو، تو آپ بھی کہیں گے میرے گھر بار کو کون دیکھے گا۔ اسی طرح جنات بھی خالی نہیں ہے، فالتو نہیں ہے، کچھ ان میں بھی فالتو ہوں گے جیسے ہم میں ہوتے ہیں، وہ پریشان کرتے ہوں گے۔ تو جنات کی یہ زمین تھی، ان کو بھگایا گیا، ان کو اس سرزمین سے نکالا گیا، اور پھر آدم علیہ السلام کو بھیجنے کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا۔ فرشتوں نے اسی بات کی وجہ سے کہا تھا کہ یہ بھی ویسی مخلوق ہوگی، یہ بھی جا کر کے قتل و غارت، خون ریزی کرے گی، گناہ کرے گی۔ تو رب تعالیٰ نے یہ فرمایا میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں کو یہ جواب دیا۔ پھر اس کے بعد فرشتوں کے سامنے دنیا کی چیزوں کو اللہ نے پیش کیا۔ وہ چیزیں کیا تھی؟ ہر طرح کی چیز، یعنی یوں سمجھ لو درخت ہے، پیڑ ہے، اس کے اندر کا پتا، پھول، تنا، ہر چیز کا ایک نام ہے نا، انگلی کا بھی نام ہے، اس انگوٹھی کا نام ہے، ہر چیز کا ایک ایک نام ہے۔ تو چیزیں جو دنیا میں ہونے والی تھیں اللہ نے وہ فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور پوچھا اس کا نام کیا ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کا نام کیا ہے۔ فرشتوں نے کہا مولا ہمیں تو اتنا ہی جانکاری ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، یہ سب چیزوں کے بارے میں ہمیں علم نہیں۔ پھر آدم علیہ السلام کے پاس یہ سب چیزیں پیش کی گئی۔ آدم علیہ السلام نے شروع سے لے کر آخر تک ہر چیز کا نام بتایا کہ یہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہاں تک کہ بعض مفسرین فرماتے ہیں دنیا میں پیدا ہونے والوں کے نام بھی بتائے آدم علیہ السلام، اور تقریباً دنیا میں بولی جانے والی ہر زبان آدم علیہ السلام جانتے تھے، ساری زبانوں کا ان کو علم رہا۔ اب آپ اندازہ کرو یعنی ابو البشر آدم علیہ السلام کو جب پوری کائنات کی ہر شے کا علم ہے تو سید الانبیاء کو کتنی چیزوں کا علم ہے۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں قرآن خود کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب ہم نے آپ کو وہ سب سکھا دیا جو کچھ نہیں جانتے تھے، وہ سب میں سب کچھ آیا، سب کچھ آیا۔ آدم علیہ السلام نے جب ساری چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا اے فرشتو اب آدم کو سجدہ کرو۔ یہ سجدہ تعظیم کا سجدہ تھا، سب سجدے میں گر گئے۔ جانتے ہیں یہ سجدہ کتنا لمبا تھا؟ یہ سجدہ 500 سال کے قریب کا تھا، فرشتوں کا سجدہ۔ اٹھے
لیکن ابلیس کو کھڑا ہوا دیکھا تو دوبارہ سجدے میں چلے گئے فرشتے، شکر میں کہ مولا ہم تو گمراہوں میں سے نہیں ہیں، جو تو نے حکم دیا ہم اس کی پیروی کر گئے۔ دوبارہ فرشتے سجدے میں گئے۔ اب ابلیس کھڑا رہ گیا۔ اللہ نے اس سے پوچھا کیوں تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے جواب میں کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں آدم سے، مجھے تو نے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے بنایا، آگ اوپر ہوتی ہے مٹی نیچے ہوتی ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں غرور اور انا شیطان کو تباہ کر دیا۔ اللہ نے فرمایا تو نے جو تکبر کیا جس کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے تجھے مردود قرار دیا جاتا ہے، تو نکل جا۔ ابلیس کا نام عزازیل ہے، عزازیل، اس کو معلم الملائکہ کہا جاتا ہے، فرشتوں کا استاد کہا جاتا ہے۔ اس نے عبادت اتنی کی ہے کہ اس کے سجدے اگر روئے زمین پر پھیلا دیے جائیں تو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی جگہ باقی نہیں ہوگی، اتنے سجدے ہیں ابلیس کے، لیکن سب ختم کر دیے گئے۔ نبی کی حرمت اور نبی کی عظمت کا انکار شیطان بنا دیتا ہے۔ آج بھی میں آپ کو بتا دوں، ابلیس شیطان اللہ کا انکاری نہیں ہے، وہ اللہ کو مانتا ہے، وہ اللہ کی عبادت بھی کرتا تھا، لیکن انکاری کس کا تھا؟ آدم علیہ السلام، نبی کا۔ تو آپ اندازہ کریں نبی سے جس کو بغض ہے وہ ابلیس کی ذریت میں سے آتا ہے، نبی سے جس کو تکلیف ہے وہ ابلیس کی خصلتوں میں سے ہے۔ بہت سارے لوگ آج یہ کہتے ہیں ہم تو موحد ہیں، توحید توحید توحید، یعنی اللہ کی طرف عبادت کی طرف ہم سب جو ہے بہت ایکٹیو ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں باقی یہ سب قبر پجوے ہیں، ہاں باقی سب بدعتی ہیں، شرک کرنے والے ہیں۔ اور یہ کہتے کہتے ہمیں تانا دیتے دیتے وہ نبیوں کی بھی گستاخی کر گئے، صحابہ اولیاء تابعین سب کی گستاخی کرنے لگ گئے۔ اللہ کو ایک ہم بھی مانتے ہیں، اللہ کی عبادت ہم بھی کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین پر ہم مکمل عمل کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، چند دنوں قبل بھی میں نے ایک اپنے بیان میں عرض کیا تھا کہ ہمارے اوپر ایک بہت بڑا الزام ہے کہ یہ یعنی قبروں کی پرستش کرتے ہیں یا رسول کو بڑھا کر اللہ کے برابر کرتے ہیں، غلط بات ہے۔ ایک جانکار آدمی جو دانشور کہے جاتے تھے، اس بڑے آدمی نے ایک جھوٹا شعر اعلیٰ حضرت کی طرف منسوب کر دیا۔ یوں کہا کہ دیکھو مولانا احمد رضا خان صاحب یہ کہتے ہیں وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا ہے مدینے میں وہ مصطفیٰ ہو کر۔ ان کا شعر ہے یہ، یعنی جو خدا آسمانوں میں مستوی تھا وہ مدینے میں مصطفیٰ بن کر کے اترا ہے۔ کیا آپ کا یہ عقیدہ ہے؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اللہ اترا ہے؟ ایسا اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو ہم اس کو مشرک کہتے ہیں۔ حلول کا عقیدہ ہمارا نہیں ہے، یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے ہی نہیں، لیکن تم طراق سے کچھ لوگ ان کی طرف منسوب کر کے اور اس پہ بھی بڑے بڑے بیانات بھی دے جاتے ہیں۔ بیچاروں کے علم کی کمی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، امام اہل سنت فاضل بریلوی نے حلول کا عقیدہ تو چھوڑو، قبروں کے سامنے جھکنے کو منع فرمایا، قبر سے 4 قدم دور کھڑے ہونے کا حکم دیا، قبر کو چومنے سے بھی منع کیا، سجدہ تو دور کی بات ہے چومنے سے بھی منع کیا، دور کھڑے رہے۔ عبادت ہمارے ہاں صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے، صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہم عظمت کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں ان میں اور ہم میں فرق اتنا ہی ہے کہ وہ توحید کے نام پر نبی کو گرا دیتے ہیں، لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے۔ یہ ہمارا، ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے مومن وہ ہے جو ان کی تعظیم پہ مرے دل سے، مومن وہ ہے جو ان کی تعظیم پہ مرے دل سے۔ نجدی بھی تو کرتا ہے تعظیم مرے دل سے، نجدی بھی تو کرتا ہے تعظیم، دونوں جگہ مرے دل کا مطلب سمجھ گئے نا؟ ہاں ہوشیار لوگ ہیں سمجھ جائیں گے۔ ابلیس نے سجدہ نہ کر کے ہمیشہ کے لیے مردود ہونا قبول کر لیا۔ اب سنو، اللہ فرماتا ہے میں تجھے وقت دیتا ہوں قیامت تک کا۔ اس نے کہا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، مولا میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا،
اور جو اس راستے سے گزرے گا میں دائیں بائیں آگے پیچھے سے آ کر کے اس کو گمراہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے تو گمراہ کرتے رہے، لیکن اللہ فرماتا ہے لَأَمْلَأَنَّ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ، یعنی جہنم کو میں تجھ سے اور تیرے پیروکاروں سے بھر دوں گا، اللہ نے فرمایا۔ اب یاد رکھو میرے عزیزو، جو ابلیس کے پیچھے چلا اللہ اس سے دوزخ کو بھر دے گا۔ اب اس نے سٹارٹنگ کہاں سے کیا، شروعات کہاں سے کی؟ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا، جنت میں۔ ہمارا اصلی گھر کہاں ہے؟ ہمارے باپ کا گھر جنت ہے، اصلی گھر وہی ہوتا ہے نا، باپ کا گھر۔ آدم علیہ السلام جنت میں تھے، لیکن ایک بے قراری تھی، اکیلے تھے، انسان اکیلا نہیں رہ سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے ایک عورت پیدا کیا جو ہماری ماں ہے، حضرت حوا۔ آدم علیہ السلام جب انہیں دیکھتے ہیں حوا کو، جنت میں پیدا ہوئی عورت، عورت کہاں پیدا ہوئی ہے؟ جنت میں پیدا ہوئی ہے۔ جنت کی نعمتیں جتنی حسین ہیں، اسی لیے دنیا میں اسے حسن دیا گیا ہے۔ آدم علیہ السلام اس کی طرف بڑھنے لگے تو رب تعالیٰ نے فرمایا تمہارے لیے ابھی حلال نہیں، اس کا مہر دو۔ تو مہر دینا جنتی قانون ہے، یہ جنتی قانون۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا مولا یہاں کیا مہر دوں؟ رب تعالیٰ نے فرمایا تمہاری اولاد میں اخیر زمانے میں میرا ایک محبوب نبی پیدا ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، زمین میں آسمانوں میں احمد، ان پر 20 بار درود بھیجو تمہارا مہر ادا ہو جائے۔ آدم علیہ السلام کا مہر کیا تھا؟ درود مصطفیٰ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا۔ اب حضرت حوا اور آدم علیہ السلام ساتھ ساتھ رہ رہے تھے، اچھے خاصے رہ رہے تھے، لیکن ایک آرڈر تھا ان کو دونوں کو، لا تقربا ہذہ الشجرہ، ایک درخت کی طرف اللہ نے حکم فرمایا تھا اس کے قریب مت جانا۔ وہ درخت جنت میں ہے، لیکن اللہ کی حکمت، منع کیا گیا تھا قریب مت جانا اس درخت کے، اگر جاؤ گے تو پھر غلط ہو جائے گا، غلط ہو جائے گا، تو وہ نہیں جاتے تھے۔ اب شیطان کا جو مقابلہ شروع ہوا انسان کو گمراہ کرنے کا، تو وہیں سے شروع ہوا۔ ابلیس جو ہے آسمانوں پر جاتا تھا اس وقت، اور فرشتوں کے بیچ اس کا آنا جانا سب لگا تھا، تو وہ جنت کے دروازے تک گیا اور دونوں کو بلا کر کے بات چیت کرنے لگا، ان کی تعریف کیا، کیا نعمتیں ہیں آپ کی، بہت خوبصورت زندگی ہے، لیکن مجھے اندیشہ ہے، ڈر ہے کہ آپ کو اللہ نکال نہ دے جنت سے۔ تو گھبرا گئے، کہا کیوں نکالے گا اللہ تعالیٰ؟ کہا اس لیے کہ وہ درخت جو ہے اسی کے اندر حکمت ہے، وہ جو کھا لے گا اس کا پھل وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، نہیں کھائیں گے تو نکلنا پڑ سکتا ہے۔ اس نے ایسی پٹی پڑھائی، یعنی جس کو کہتے ہیں گمراہ کرنے کے طریقوں کے ساتھ۔ آدم علیہ السلام کے پاس اس نے اس طرح کہا، آدم علیہ السلام پھر بھی منع کرتے رہے، نہیں میرے رب کا حکم ہے میں نہیں کھاؤں گا، لیکن بی بی حوا نے کہا آپ نہیں کھائیں گے، میں توڑ کے لاتی ہوں، میں توڑ کے لاتی ہوں، پھل کھا لیں گے دونوں۔ اللہ نے قریب جانے سے منع کیا، کھانے سے منع تھوڑی نہ کیا، یہ بھی شیطان کی دلیل تھی، شیطان کی دلیل۔ کچھ لوگوں کے پاس ابھی ایسی منطق ہوتی ہے، لفظوں کی منطق، یہ نہیں کہا یہ نہیں کہا، مقصد کیا ہے اس کا وہ تو پتہ ہے۔ تو حضرت حوا نے کہا میں توڑ کر کے لاتی ہوں، وہ توڑ کر کے لے بھی آئی۔ وہ کس چیز کا پھل تھا واللہ عالم، درخت سے پھل لے کر کے آئی، آدم علیہ السلام نے آدھا کھا لیا، وہ بھی آدھا کھا لی، جیسے ہی کھائے ان کے کپڑے اتر گئے، جنت میں ہی سے لباس اتر گیا پورا۔ وہ گھبرائے بہت زیادہ، شیطان اپنا کام کر چکا تھا، وہ چلا گیا۔ تو وہاں تو درخت تھے جنت کے، ان درختوں سے انہوں نے پتے لیے اور اپنے جسم کو چھپایا، درختوں کے پتوں سے اپنے جسم کو چھپایا۔ اتنی ہی دیر گزری تھی، قہار و جبار خدا کا اعلان ہو گیا، اہبطوا منہا جمیعا، اس جنت سے تم سب کے سب نکل جاؤ، زمین میں جاؤ۔ اللہ کا حکم تھا، آدم علیہ السلام اور حضرت حوا ہی تھے، لیکن حکم جمع کے لیے سب کے سب نکل جاؤ۔ تفسیر میں فرمایا تھے تو دو ہی، لیکن اللہ فرمایا تم سب کے سب نکل جاؤ۔ حکم کا مطلب مفسرین فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کی پیٹھ میں جتنی اولاد تھی سب سے کہا گیا سب نکل کے جاؤ، سب کو حکم تھا کہ سب نیچے آؤ۔ آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے
سب کو الگ الگ جگہ اتارا. جنت سے جو چیزیں اتاری گئی تھی، 2 درخت جنہوں نے پتے دیے تھے، اور بعض روایات یہ بتاتی ہیں کہ ایک سانپ تھا، ایک مور تھا، ان کو بھی اتار دیا گیا مدد کرنے کی وجہ سے. یہ بڑے خوبصورت جانور تھے، ان کو بھی سزا کے طور پر اتار دیا گیا، سب کو الگ الگ. حضرت بی بی حوا کو جدہ میں، جو سعودی عرب کا ایک شہر ہے، جدہ کا مطلب جانتے ہیں آپ؟ عربی میں دادی کو کہتے ہیں. ورڈ کا جو میننگ ہے جدہ کا مطلب دادی. شہر کا نام ہی دادی ہے کیونکہ پوری دنیا کی دادی وہاں اتری تھی. اور حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں اتارا گیا، سب کو الگ الگ الگ، ایک درخت کو ادھر ایک درخت کو ادھر، اور آپس میں سب کے دشمنیاں بھی ڈال دی گئیں. ابلیس کو بھی بھیج دیا گیا. اب اس کے بعد اس کو وہاں جانے پر پابندی لگا دی گئی، اب تو جنت کے قریب بھی نہیں آئے گا، فرشتوں کے بیچ میں بھی نہیں آئے گا. اب جب بھی وہ جانے کی کوشش کرتا ہے، فرشتے اس سے مار کے بھیجتے ہیں. جو تارا ٹوٹنے کی جو چیزیں نظر آتی ہیں، اس کو کہا گیا ہے یہ جو ستارہ ٹوٹنا شہاب ثاقب ہے، یہ فرشتوں کی مار ہے. جو شیطان اوپر جانے لگتا ہے تو اسے مار کے بھیجتے ہیں. کیوں جاتا ہے وہ بھی میں بتاؤں. وہ اپنے مریدوں کو کچھ خبریں لے کر آنے کے لیے جاتا ہے. اس کے جو بابا لوگ ہیں، جوتش لوگ ہیں، چٹی والے بھی ہیں، وہ ابلیس جاتا ہے، سن کر کے آتا ہے. فرشتوں کے درمیان بات چیت جو ہو رہی ہوتی ہے نا، اللہ کے احکام بندوں میں ابھی کیا کیا ہونے والا ہے، تو یہ جا کے چوری کرنے جاتا ہے. تو فرشتے وہاں سے مار کے بھیجتے ہیں، پھر بھی آدھا سن لیتا ہے اور آدھا اپنی طرف سے ملا کر کے جوتشوں کو بتاتا ہے، نجومیوں کو بتاتا ہے. اور جو سفلی لوگ ہیں، سفلی عمل کرتے ہیں، جو ابلیس کو راضی کرتے ہیں، سفلی، سلفی نہیں. سلفی ایک الگ چیز ہے، سیلفی بھی نہیں. سیلفی ایک موبائل کی چیز ہے، اور سلفی ایک جماعت ہے. اہل حدیث حضرات اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں. میں سفلی بول رہا ہوں، ہاں سب میں تھوڑا تھوڑا سا فرق ہے. تو سفلی جو شیطان کو راضی کرنے کے لیے گندی گندی چیزیں کرتے ہیں، ان کو لا کر کے خبریں دیتا ہے. تو ابلیس کا جانا آنا اس وقت سے بند کر دیا گیا تھا. اب آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی ملاقات نہیں ہوئی. کتنے سال تک؟ 350 سال تک. آدم علیہ السلام روتے رہے روتے رہے. سب سے زیادہ دنیا میں رونے والوں میں آدم علیہ السلام کا نام آتا ہے. سب سے زیادہ رونے والوں میں انبیاء میں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام. لیکن وہ اللہ کی یاد میں اور اپنی توبہ کے لیے روتے رہے. لیکن سارے نبیوں میں میرے مصطفیٰ کا رونا اور تھا. وہ کس لیے؟ وہ صرف اپنی غریب امت کے لیے. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے. میرے آقا نے بھی رویا لیکن اپنی امت کے لیے. اب 350 سال کے بعد، اب میں اپنی بات سمیٹ رہا ہوں، 350 سال کے بعد آدم علیہ السلام کو ایک بات یاد آئی کہ جب ان کی روح ڈالی گئی تھی جسم میں، تو آنکھیں جیسے کھلی، آسمان کے ہر دروازے پر، جنت کی ہر دیوار پر انہوں نے ایک نام دیکھا تھا، لا الہ الا اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام وہاں پر احمد ہے. حضور کا نام اللہ کے نام کے ساتھ ہر جگہ انہوں نے دیکھا تھا. آدم علیہ السلام نے 350 سال کے بعد یوں عرض کیا، اے مولا، جو نام تجھے سب سے زیادہ پسند ہے، جس نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ رکھا ہے، اس کے وسیلے سے عرض کرتا ہوں میری توبہ قبول فرما. قرآن میں بھی رب تعالیٰ فرماتا ہے فوراً اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا، ہے صفی اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، میرے آقا سے جو دور ہوا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دوزخ میں جائے گا. ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے توبہ قبول ہوئی. جبرائیل امین علیہ السلام آئے، بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول فرمائی. اب آپ کو حکم دیا جاتا ہے. آدم علیہ السلام جب آئے تھے تو جبرائیل علیہ السلام خود ہی ان کو یہاں کی کھیتی باڑی اور کام کاج سکھا کر گئے تھے. جنت کے 3 دانے لا کر کے دیے تھے، یعنی ایک گیہوں کا دانہ اور ایک کوئی دانہ، یہ 3 دانے وہ اتنے بڑے بڑے تھے، دانے جنت سے لائے گئے تھے. اور وہ بو کر کے اس کی کھیتی اور اس کی فصل اگا کر کھانے پینے کے طریقے، ساری چیزیں آدم علیہ السلام کو وہ دے کر کے گئے تھے.
اور یہ روایت میں ملتا ہے جنت کا آیا ہوا دانہ بہت بڑا تھا، اور پہلے کے دور میں اناج بڑے ہوتے ہوتے چھوٹے چھوٹے، اس میں ایولیوشن ہوا ہے۔ اب جو گیہوں کا دانہ ہے وہ پکڑنے میں بھی نہیں ملتا۔ فرمایا گیا کہ جیسے جیسے انسانوں کے گناہ بڑھتے ہیں اناج گھٹتا جاتا ہے، یعنی ان چیزوں کی مقدار میں کمی آنے لگ جاتی ہے۔ یہ آخری دور میں گیہوں تو گیہوں، انسانوں کے قد بھی چھوٹے ہو جائیں گے۔ پہلے لوگ 8-8 10-10 فٹ کے ہوتے تھے، اور آدم علیہ السلام کی ہائٹ تو 60 فٹ کی تھی، 60 فٹ اتنی لمبی بتائی گئی ہے۔ تو پہلے کے دور کے بعد یہ جو گھٹتی ہوئی آئی ہے، لیکن ایک بات پھر میں بتا دوں، کوئی کنفیوز نہ ہو، اس تھیوری پہ نہ چلے جائے کہ انسان اب بدل گیا، نہیں، انسان ہی تھا، انسان ہی ہے آج بھی۔ پہلے یہ اور بات ہے کہ ہائٹ بڑی تھی، جسم بڑا تھا، لیکن زمانے کے مرور ایام کے ساتھ ساتھ انسانوں کی ہائٹ کم ہوتی رہی، اور میرے آقا نے فرمایا قیامت کے قریب یہ لوگوں کے قد بھی کم ہوتے چلے جائیں گے۔ اب قریب اور قیامت کے ناٹے لوگ ہی رہیں گے۔ ہاں، اور یاجوج ماجوج کی جو شکل بتائی گئی وہ بھی بہت چھوٹی چھوٹی قد کے ہوں گے، جیسے چائنیز ہوتے ہیں۔ ہاں، ان کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہوں گی، جیسی ان کی شکل ہے، لال رنگ کے ہوں گے، یہی شکل بتائی گئی ہے، اور پوری دنیا گھومیں گے، ہر چیز کھا جائیں گے جیسے چائنیز کھاتے ہیں۔ ہاں، یہ اس لیے بھی میں بول رہا ہوں کہ بعض جو دانشور ہیں، ایک امریکہ کے بڑے ڈاکٹر ہیں، انہوں نے کہا میری تحقیق کے مطابق یاجوج ماجوج آ گئے، وہ چائنیز ہی ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ تعداد بھی ان کی ہے، اور سب سے زیادہ دنیا میں پھیلے بھی وہی ہیں، اور ہر چیز، ہر کیڑا مکوڑا سب کھاتے بھی وہی ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے، یاجوج ماجوج ایک قوم ہے، وہ آئے گی، لیکن وہ اتنے سالوں تک چائنا کی طرح جیتی نہیں رہے گی۔ ہاں، وہ فساد مچائیں گے، لیکن چند دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی گردن میں ایک کیڑا پیدا کرے گا، کوئی وائرس ہوگا اس زمانے کا، کوئی کورونا آئے گا، اور اس سے وہ ایک ساتھ پورے کے پورے ہلاک ہو جائیں گے۔ اور جو ڈاکٹر صاحب امریکہ کے جو میں کہہ رہا ہوں، وہ بڑے دانشور ہیں، مسلم اسکالر ہیں، ان کی تھیوری کے حساب سے انہوں نے جو کہا یاجوج ماجوج یہ چائنیز ہی ہیں، اس اعتبار سے شاید کورونا بھی چائنا میں آیا، ان کے اور یقین ہو گیا ہوگا، ان کو اور یقین ہو گیا ہوگا کہ حدیث میں جو کہا گیا، اچھا یہ جو وائرس آیا یہ گردن میں ہی زیادہ پکڑتا تھا، ان کو اور زیادہ یقین ہو گیا ہوگا۔ لیکن یقین ان کو اس وقت فیل ہو جانا چاہیے کہ یہ چائنیز مرے زیادہ نہیں ہے، لیکن یاجوج ماجوج پوری کی پوری قوم ختم ہو جائے گی۔ بہرحال بات ادھر ادھر نہ جائے، قد جو ہے کم ہوتا چلا جائے گا قیامت کے قریب۔ آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خلقت کا یہ پورا واقعہ آج سورۃ الاعراف میں ہم نے ملاحظہ کیا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن عظیم کی ہر آیت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حکم یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ یہ واقعہ بیان کیوں کیا گیا، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے کہ شیطان آج بھی ہے جو دور سے تمہیں دیکھ رہا ہے، کہیں جیسے تمہارے باپ اور تمہاری ماں کو اس نے جنت سے نکالا تھا، ایسی ہی دنیا میں تمہیں اللہ اس کی رسول کی رضا سے باہر نہ کر دے۔ تم ہمیشہ الرٹ رہو، اس کے کسی داؤ کو اپنے اوپر حاوی ہونے نہ دینا۔ ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا، ہم جنت سے آئے تھے، ہم جنت میں ہی جائیں گے انشاءاللہ، اور ہمارا وہی وطن ہے۔ اسی کو شاعر نے کہا ہے کہ جب تو پیدا ہوا تھا تو روتا ہوا دنیا سے آیا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ ہماری روحیں جنت میں تھی، اور جب اپنا اصلی گاؤں چھوٹتا ہے تو روتے ہوئے آتا ہے بچہ۔ اور شاعر نے کہا ہے اب ایسی زندگی گزار کہ جانے کے وقت سب رو رہے ہوں اور تیرے لبوں پر مسکراہٹ ہو، کیوں؟ اس خوشی سے تم مسکراتے ہوئے جاؤ کہ اپنے اصلی وطن جا رہا ہوں، اپنے گاؤں جا رہا ہوں، اور ہمارے باپ کے گھر جا رہا ہوں۔ اللہ کریم ہم سب کی قسمت میں جنت عطا فرمائے۔